مدتوں پرانی بات ہے کہ سلطنت ایرانیہ کے ایک پرانے گاؤں میں نعیم نامی کسان رہا کرتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام محسن اور دوسرے کا نام احسن تھا۔ ایک دن جب نعیم کھیتوں میں کام کر کے گھر لوٹ رہا تھا تو اچانک بہت تیز بارش شروع ہونے لگی۔ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، مجھے جلدی سے گھر پہنچنا ہوگا، میرے دونوں بیٹے اور بیوی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ یہ سوچتے ہی نعیم نے تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ تبھی سامنے سے ایک بیل دوڑتا ہوا آیا اور نعیم کو زور سے ٹکر مار دی۔ نعیم اس درد کو برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ بارش کا پانی اس کے زخمی جسم میں مسلسل سرایت کرتا رہا، جس کی وجہ سے اس کا بدن اکڑ گیا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب نعیم گھر نہیں پہنچا تو اس کی بیوی نے اپنے بڑے بیٹے محسن سے کہا، بیٹا محسن، بہت دیر ہو گئی ہے، تمہارے بابا کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں، وہ کھیت سے ابھی تک نہیں لوٹے، بارش بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی، بجلی کی کڑک بھی کچھ اشارہ اچھا نہیں دے رہی، میرا دل بے حد بے چین ہو رہا ہے۔ بیٹا، ذرا جا کر کسی طرح اپنے بابا کو دیکھو کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں لوٹے۔ جس پر محسن نے کہا، ماں، میں بھی کب سے یہی سوچ رہا ہوں کہ بابا ابھی تک گھر کیوں نہیں لوٹے، آپ یہیں رکیں، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ بابا کے اتنی دیر تک نہ لوٹنے سے میرے دل میں بھی عجیب سا خوف پیدا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر محسن کھیتوں کی طرف چل دیا۔ اب بجلی کی کڑک پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ محسن نے ایک جگہ اپنے باپ کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو فوراً دوڑ کر ان کے پاس پہنچا۔ بابا، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو اتنی چوٹیں کیسے لگ گئیں؟ محسن نے اپنے والد کو کمر پر اٹھا لیا اور گھر کے لیے دوڑا۔ ارے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ماں، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی حکیم صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر محسن جلدی سے دوڑ کر حکیم صاحب کو لینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد حکیم صاحب آئے اور آ کر نعیم کو کچھ دوائیں دیں۔ محسن بیٹا، تمہارے بابا کی بائیں پسلی ٹوٹ گئی ہے، کچھ دن انہیں ایک ہی حالت میں رہنا ہوگا، لیکن خیال رہے کہ یہ کوئی سخت کام نہ کریں ورنہ میری دی ہوئی دوائی بھی کوئی اثر نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، اب سے بابا کوئی کام نہیں کریں گے اور میں ان کا بے حد خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ماں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو اور دوپہر کے لیے بھی کچھ روٹیاں باندھ دینا۔ آج سے کھیتوں میں کام کرنے کی ذمہ داری میں خود نبھاؤں گا اور آپ دیکھنا کہ میں بابا سے بھی زیادہ محنت کروں گا، محسن نے اپنی ماں سے کہا۔ محسن کی ماں نے کہا، بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرح کسان نہ بنو۔ ساری زندگی محنت کرتے گزر گئی، آج بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، اسی لیے انہوں نے تمہیں کبھی کھیتوں میں جانے نہیں دیا۔ جس پر محسن نے کہا، ماں، بابا کی پسلی ٹوٹ گئی ہے، گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے بیچ کر کچھ دن کا گزارا ہو سکے۔ احسن بھی ابھی بے حد چھوٹا ہے، اگر میں کھیتوں میں کام نہیں کروں گا تو مجھے بتائیے گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ تبھی وہاں بٹھو نام کا ایک لڑکا آیا اور ہاتھ جوڑ کر محسن اور اس کی ماں سے کہنے لگا کہ چچی، مجھے معاف کیجیے گا، کل جس بیل نے چاچو کو ٹکر ماری تھی وہ میرا ہی بیل تھا۔ پورے گاؤں والے جانتے ہیں
کہ وہ بیل پاگل ہے، کبھی بھی کھونٹا توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ میں بے زبان جانور کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے اسے مار سکتا ہوں۔ مٹھو، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ یہ سنتے ہی مٹھو نے روتے ہوئے کہا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک مجھے بادشاہ کے دربار میں لے جا چکا ہوتا اور مجھے قید خانے میں ڈلوا دیتا۔ یہ کہہ کر مٹھو ماں اور بیٹا ان دونوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ محسن بیٹا، اگر تم کھیتوں میں جا رہے ہو تو اپنے چچا سے کہہ دینا کہ میں نے انہیں بلایا ہے۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور کچھ دنوں سے ہمارے درمیان سب ٹھیک نہیں چل رہا۔ آج میں تمہارے چچا کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نعیم نے اپنے بیٹے محسن سے کہا، جس پر محسن نے کہا، ٹھیک ہے بابا، میں چچا کو بلا دوں گا۔ محسن کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ چچا جی، آپ کو پتہ ہے کہ بیل نے بابا کو ٹکر مار دی ہے، آپ ذرا گھر جا کر ان سے مل لیجئے، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی محسن کے چچا چونک گئے اور فوراً سے پوچھا، یہ کیسے ہوا اور کب ہوا؟ جس پر محسن نے چچا جی کو پوری بات بتا دی۔ اس کا چچا دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ارے نادان بیٹے، تجھے کیسے بتاؤں کہ مٹھو کے پاگل بیل کو میں نے ہی کھولا تھا تاکہ یہ جا کر تمہارے باپ کو ٹکر مار دے۔ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ بیل اس کو بالکل ہی ختم کر ڈالے گا، مگر اس ناسمجھ بیل نے آدھا کام ہی کیا ہے۔ چچا جی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ محسن نے اپنے چچا کو جب گہری سوچ میں دیکھا تو پوچھا، کچھ نہیں بیٹا، تم جاؤ اور دل لگا کر کام کرو اور اپنے بابا کی پریشانی نہ لینا، میں ان کا خوب خیال رکھوں گا۔ محسن کھیتوں میں پہنچا اور دن بھر محنت سے کام کرتا رہا۔ ادھر محسن کا چچا اپنے بھائی کے گھر پہنچ چکا تھا۔ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، جس پر محسن کے باپ نعیم نے اپنے بھائی سے کہا، تمہیں تو معلوم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کسان نہیں بنانا چاہتا، لیکن اب مجھے چوٹ لگ گئی ہے۔ محسن کھیت میں کام کرنے گیا ہے، مگر وہ یہ کام ٹھیک سے نہیں کر پائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میں محسن اور اپنی بیوی کو ان سونے کی اشرفیوں کے بارے میں بتا دوں جو میں نے سالوں سے چھپا رکھی ہیں۔ جس پر محسن کے چچا نے کہا، بھائی، وہ اشرفیاں تو تمہیں بادشاہ نے دی تھیں جب تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر شہزادی کے پسندیدہ مور کی جان بچائی تھی۔ تب شہزادی بے حد چھوٹی تھی اور ضد کر بیٹھی تھی کہ جب تک اس کا مور واپس نہیں آئے گا وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ مگر بھائی، تم نے آج تک بھابھی اور محسن کو اس کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بتایا؟ 9 سال ہو گئے اس بات کو، روز بروز گھر میں تنگ دستی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر میں پہلے بتا دیتا تو وہ تمام اشرفیاں کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ محسن کی ماں کا خواب ہے کہ ہم اپنے دونوں بیٹوں کو کوئی اچھا کام کروائیں۔ اب محسن بڑا بھی ہو گیا ہے، تم ایک کام کرو، جنگل جاؤ اور وہ صندوق لے آؤ جس میں نے وہ اشرفیاں رکھی ہیں۔ آج میں اپنی بیوی اور بیٹے کو وہ سب کچھ دکھاؤں گا، وہ تینوں خوش ہو جائیں گے۔ بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جس جگہ آپ نے وہ اشرفیاں چھپائی ہیں اس کا پتہ تو آپ کو ہی ہے۔ میں تو کب سے آپ سے پوچھ رہا ہوں مگر آپ کبھی کچھ بتاتے ہی نہیں، تو بتائیے میں وہ اشرفیاں کیسے لا سکتا ہوں؟ محسن کے چچا نے نعیم سے کہا، تو ضد کرتا تھا اس لیے میں نے نہیں بتایا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے ہے اور وقت آنے پر خود ہی بتا دوں گا، اور اب وقت آ چکا ہے۔ یہ کہہ کر نعیم نے اپنے بھائی کو وہ جگہ بتا دی جہاں اس نے اشرفیوں کا صندوق دفن کر رکھا تھا۔ نعیم کے بھائی کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ تیزی سے کھیتوں کی طرف بڑھا اور زمین کھودنے لگا۔
کھودتے ہوئے وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا، بھائی مجھے سالوں سے دھوکہ دے رہا تھا، کہتا تھا کہ صندوق کسی محفوظ جگہ پر دور دفن ہے اور چھپایا تھا اس نے اپنے ہی کھیت میں۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں پہلے ہی اسے نکال لیتا اور اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر گھرانے میں کر لیتا۔ اب اگر میں اس صندوق کو لے کر بھاگ بھی جاؤں تو بھائی مجھے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ہی لے گا۔ نعیم نے میرے سوا کسی کو یہ راز بتایا ہی نہیں، اور اس لیے اگر میں بھاگ بھی جاؤں تو الزام مجھ پر ہی آ جائے گا۔ مجھے ساری زندگی قید خانے میں گزارنی پڑے گی، کیونکہ یہ اشرفیاں بادشاہ نے خود نعیم کو دی تھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لالچ میں آ کر باقی کی زندگی برباد کر بیٹھوں۔ ابھی نعیم کا بھائی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی پیچھے سے محسن آ گیا اور اس نے کہا، چچا جی آپ کب آئے؟ میں کھیت میں کام میں اتنا مصروف تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا آپ آئے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کے ہاتھ میں صندوق کیسا ہے؟ ارے بیٹا کچھ نہیں، تم میرے ساتھ گھر چلو، آپ کے بابا نے بلایا ہے۔ محسن اپنے چچا کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں محسن کے چچا نے دیکھا کہ رانی کی سواری جنگل کی طرف جا رہی ہے۔ تبھی اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ محسن کے چچا نے وہ صندوق محسن کو پکڑایا اور کہا، بیٹا تم آہستہ آہستہ چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ محسن نے صندوق لے لیا اور نعیم کا بھائی دوڑ کر رانی کی بگی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ رانی کی بگی ایک جھٹکے میں رک گئی اور رانی غصے سے بگی سے باہر نکل آئی۔ یہ کون گستاخ ہے جس نے ہماری بگی کو روکنے کی جرت کی؟ گستاخی معاف کریں ملکہ صاحبہ، مگر بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے آپ کے سامنے آنا پڑا۔ ایسی کیا بات ہے جو تم ہمارے قہر سے ڈرنے کے بجائے خود ہی سامنے آ گئے؟ ملکہ نے غصے سے کہا۔ ملکہ عالیہ، کیا آپ وہ لڑکا دیکھ رہی ہیں؟ محسن کے چچا نے محسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے جواب دیا، ہاں میں دیکھ رہی ہوں، کیا ہوا اسے؟ جس پر محسن کے چچا نے کہا، میں نے اس کے ہاتھ میں سونے کا صندوق دیکھا ہے، اوپر والا جھوٹ نہ بلوائے، میں نے اسے سونے کی اشرفیاں گنتے ہوئے دیکھا تھا اور اس پر شاہی نشان بھی تھا۔ اب آپ خود سوچئے، کیا آج محل میں کسی کو ایسا کوئی صندوق دیا گیا ہے؟ اور ہمیں یہ اشرفیاں بہت پرانی اور قیمتی لگتی ہیں۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ لڑکا کوئی چور ہے۔ اگر تمہاری بات غلط ہوئی تو تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، ملکہ نے غصے سے کہا۔ جس پر محسن کے چچا نے کہا کہ نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ چاہیں تو بے شک سپاہیوں کو بھیج کر اس کو چیک کروا سکتی ہیں۔ یہ سنتے ہی ملکہ نے محسن کی طرف کچھ سپاہی بھیجے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس لڑکے کی تلاشی لو، اور اگر یہ بوڑھا صحیح کہہ رہا ہے تو اس کے پاس اشرفیاں ہونی چاہیے جن کے اوپر شاہی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اب سپاہی جلدی سے محسن کے قریب آئے اور انہوں نے محسن کو رکنے کا اشارہ کیا۔ محسن جو بالکل اپنی دھن میں مگن جا رہا تھا، اچانک سے سپاہیوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ جی حضور بولیے، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ جس پر سپاہیوں نے کہا کہ اے لڑکے، ہمیں اپنا یہ صندوق دکھا کہ اس میں کیا ہے۔ جس پر محسن نے کہا کہ یہ تو میرے چچا کا صندوق ہے اور انہوں نے مجھے دیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ جس پر سپاہیوں نے کہا کہ ابھی تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے محسن سے وہ صندوق چھین لیا۔ محسن نے ان سے بے حد منتیں کی کہ یہ صندوق اس کے چچا کا ہے اور بطور امانت وہ اس کے پاس رکھوا کے گئے ہیں۔ جیسے ہی اس کے چچا آتے ہیں، بے شک آپ ان کے سامنے یہ صندوق کھول لیجئے گا۔ لیکن سپاہیوں نے ایک نہ سنی اور صندوق کو فوراً سے کھول لیا۔ جیسے ہی انہوں نے صندوق کھولا، انہیں صندوق کے اندر سے بے حد اشرفیاں نظر آئیں۔ محسن بھی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے چچا کے پاس اتنی زیادہ اشرفیوں سے بھرا ہوا صندوق کیا کر رہا تھا۔
جیسے ہی سپاہیوں نے اشرفیوں کو غور سے دیکھا، ان کے اوپر شاہی مہر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً سے صندوق لے جا کر ملکہ صاحبہ کے سامنے پیش کیا۔ ملکہ نے پوچھا، ہاں سپاہیوں، کیا ملا اس لڑکے کے پاس سے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، ملکہ صاحبہ، یہ بڈھا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لڑکے کے پاس شاہی خاندان کی مہر لگی ہوئی اشرفیوں کا ڈبہ موجود ہے۔ ملکہ غصے سے چلا اٹھی کہ فوراً اس لڑکے کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو اور اس کو جلدی سے محل میں لے کر آؤ۔ یہ سنتے ہی سپاہیوں نے محسن کو پکڑ لیا۔ وہ بیچارہ چیختا چلاتا رہا کہ اس کو نہیں پتا کہ اس ڈبے میں کیا تھا اور اس نے کوئی چوری نہیں کی، لیکن سپاہیوں نے بھی ملکہ کے حکم کے عین مطابق محسن کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ دیا اور وہ اس بیچارے کو گھسیٹتے ہوئے اپنے محل تک لے آئے۔ جب وہ محل کے پاس پہنچے اور انہوں نے محسن کو گھوڑوں کے پیچھے سے اتارا تو انہوں نے دیکھا کہ محسن کا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ وہ بیچارہ زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ادھر جب نعیم نے کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کا کوئی نام و نشان نہ دیکھا تو اس کو دال میں کچھ کالا لگا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ جلدی سے باہر کسی سے پتہ کرو کہ ابھی تک محسن کا چچا اور محسن گھر کیوں نہیں لوٹے۔ جس پر اس کی بیوی نے کہا کہ آ جائیں گے گھر، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن کیونکہ نعیم جانتا تھا کہ اس کا بھائی تھوڑا لالچی ہے، اس لیے اس کو فکر ہونے لگی۔ ادھر پورے گاؤں میں یہ بات بجلی کی تیزی سے پھیل گئی کہ نعیم کے بیٹے محسن نے شاہی خاندان سے چوری کی ہے اور سپاہی اس کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر لے گئے ہیں۔ نعیم کے بھائی نے بھی مسکراتے ہوئے دل میں سوچا کہ اگر وہ اشرفیاں میری نہیں ہوئی تو میں کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ساری زندگی میرے بھائی نے ان کو مجھ سے چھپایا اور اب وہ بجائے اس کے کہ مجھے بھی کچھ حصہ دیتا، اس نے ساری اشرفیاں اپنی بیوی بچوں کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب اگر وہ میری نہ ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا میں۔ یہ سوچتے ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ کیونکہ میں نے محسن کو پکڑوا دیا ہے تو ملکہ میرے سے بے حد خوش ہوگی، مجھے ملکہ سے انعام کی درخواست کرنی چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ دوبارہ ملکہ کے محل میں گیا اور جا کے ملکہ سے ملا۔ ملکہ نے کہا کہ تم دوبارہ کیوں آئے ہو؟ جس پر اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ رانی صاحبہ، میں نے آپ لوگوں کی مدد کی ہے اور آپ کا شاہی خزانہ لوٹ مار سے بچا لیا ہے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، براہ کرم مجھے اس کا انعام نوازیے۔ جس پر ملکہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ایک وزیر سے کہا کہ اس بڈھے کو کچھ اشرفیاں انعام میں دے دو۔ یہ سنتے ہی محسن کا چچا بے حد خوش ہوا۔ جب گاؤں میں یہ بات سرائیت کر گئی کہ محسن کو شاہی محل کے سپاہی پکڑ کر محل کے قید خانے میں لے گئے ہیں تو ہوتے ہوتے یہ بات نعیم تک اور اس کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ وہ دونوں بے حد پریشان ہوئے۔ نعیم جیسے تیسے محل کے دروازے تک پہنچا اور اس نے ملکہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے تو محل کے سپاہیوں نے اسے اندر جانے نہ دیا، لیکن جب اس نے کچھ دیر ضد کی تو پھر ملکہ نے اس سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ ملکہ کے محل میں پہنچے تو نعیم نے ساری کی ساری کہانی ملکہ کے سامنے رکھ دی کہ کیسے اس نے شہزادی کے مور کی جان بچائی تھی اور پھر بادشاہ سلامت نے خود اسے وہ اشرفیاں انعام میں دی تھیں۔ کیونکہ اس نے ملکہ کی بیٹی کی پسندیدہ چیز کی جان بچائی تھی تو ملکہ کو بھی وہ ساری بات یاد آ گئی۔ ملکہ نے محسن کے باپ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کیجیے گا، میں دھوکہ کھا گئی۔ جس پر نعیم نے کہا کہ ملکہ صاحبہ کوئی بات نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ میرے بیٹے نے چوری کی ہے؟ جس پر ملکہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو جس نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ اس لڑکے نے چوری کی ہے، اس کو جلدی سے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔
इधर मोहसिन का चचा बेहद खुशी खुशी अपने घर जा रहा था कि आज तो उसने लंबा हाथ मारा है कि तभी बादशाह के सिपाही वहां पर पहुंच गए। उन्होंने मोहसिन के चचा को दबोच लिया और उसको जबरदस्ती महल में ले आए। महल में जैसे ही मोहसिन के चचा ने अपने भाई को अपने सामने देखा तो उसकी टांगें थर थर कांपने लगी। वो समझ गया कि अब उसका वक्त आ चुका है और मलिका उसे बहुत बुरी सजा देंगी। ये सोचते ही मोहसिन का चचा अपने भाई के पैरों में गिरकर रोने लगा और माफिया मांगने लगा। उसने कहा कि भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था और लालच में आकर मैंने आपके बेटे को भी बेहद मार पड़वाई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बराहे करम मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद मलिका को बेहद गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर तुम्हें नईम माफ भी कर दे तब भी मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी। ये कहते ही उसने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि फौरन से पहले इस बुढ़े को कैद खाने में डाल दिया जाए और अब ये अपनी बाकी की जिंदगी वहीं पर गुजारेगा। इसके साथ साथ उसने शाही हकीमों को भी बुलाया और मोहसिन की खूब तीमारदारी करवाई। उसने नईम को यकीन दिलाया कि जब तक मोहसिन ठीक नहीं हो जाएगा उसको शाही महल से जाने न दिया जाएगा। नईम ने उनसे गुजारिश भी की कि मैं इसको घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मलिका ने कहा कि उससे जो गलती हुई है वो उसकी भरपाई करना चाहती है, इसलिए मोहसिन जब तक ठीक नहीं हो जाता वो महल से कहीं नहीं जाएगा। नईम भी मलिका की बात पर रजामंद हो गया। कुछ दिन बाद मोहसिन भरपूर तरीके से सेहतमंद हो गया और सेहतयाब होते ही वो अपने घर आया। अब मलिका ने नईम की भी खूब तीमारदारी की थी और हकीमों से उसका अच्छा इलाज करवाया था, जिसकी वजह से नईम भी पहले से बेहतर हो चुका था। अब दोनों बाप बेटे ने मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया और उन्होंने जो अशरफियां बादशाह ने दी थी उससे कुछ मजीद जमीन खरीदी और बाकी गांव वालों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया, जिससे उनकी खूब आमदनी हुई। अब न सिर्फ नईम का खानदान खुशहाल था, बल्कि गांव के गरीब लोग जिनके पास 2 वक्त खाने को रोटी न थी, अब उनके खानदान भी काफी खुशहाल थे। इसी तरह दोनों बाप बेटा मजीद मेहनत करते रहे और फिर उनका शुमार गांव के अमीर तरीन और मुअज़्ज़ज़ इंसानों में होने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। आज की कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि लालच बहुत बुरी बला है। जो शख्स लालच में अंधा हो जाता है वो अपने सारे रिश्ते नाते खो देता है और आखिरकार उसे अकेले ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इसके साथ साथ जो शख्स लालच में आ जाता है वो फिर झूठ का सहारा भी लेने लग जाता है। झूठ बेहद बुरी चीज है जिससे खानदानों के खानदान तबाह हो जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सच बोलें और झूठ का सहारा कभी ना लें, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी बेहद पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। मिलते हैं अगले ही ऐसे एक सबक आमोज़ वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।